ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی. ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. توبہ توبہ. میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مرزا جی کے استاد فرما رہے ہیں کہ جنت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ کفری عقیدہ خود مرزا کے نزدیک ہے. ذرا دیکھیں مرزا کیا کہتا ہے اس بارے میں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ کفری عقیدہ ہے اور یہ قرآن کے اسلوب کے بالکل مخالف عقیدہ ہے. جناب علی، آپ کی پھر چاچی گئی، آپ نے فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ نہیں، میرا حسن ظن ہے. میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ جو اعلانیہ کفر کرے اس کو اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے، اور میں شخصیات پر فتوے نہیں لگاتا. آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک جھوٹے من گھڑت واقعے پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کس طرح مذاق اڑا رہے. اسی طرح کا ہمیں فتویٰ چاہیے جس طرح تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، حالانکہ ان سے کوئی ایسا واقعہ چشتی رسول اللہ ثابت نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر اسرار سے ثابت کفری عقیدہ، ان کی ویڈیو موجود ہے. اس کے باوجود اس طرح کا فتویٰ کیوں نہیں دیا اس نے؟ ذرا دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اور جھوٹ اس نے بولا کہ میں شخصیات پر فتوے نہیں لگاتا. چاچی گئی، چاچو تیری چاچی گئی. اور سب سے خطرناک بات، توبہ توبہ توبہ، چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں، نکاح ٹوٹ گیا، چاچی بھی گئی. اوے چاچو، پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا. ہاں، نواں اکمیر، ہاں کو مولوی لبا. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کلمہ کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مرزا جی، آپ کی چاچی گئی، آپ کہتے ہیں کہ میرے استاد ہیں، آپ کی استانی گئی، آپ کہیں حسن ظن نہیں، ان کی ویڈیو آنی چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ انہوں نے کلمہ کفر بکا تھا اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا تھا. رجوع کے پاس آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کی چاچی گئی، آپ کی استانی گئی، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح ہوا نہیں. ڈاکٹر صاحب پوری زندگی آپ کی چاچی کے ساتھ جو کرتے رہے اس کے بارے میں فتویٰ چاہیے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی بخاری میں 6502، من عادالی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اب اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوا کہ اس کی چاچی گئی. اس جھوٹے واقعے پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کس طرح مذاق اڑا رہا ہے. چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، حالانکہ وہ واقعہ جھوٹا ہے، ان سے ثابت ہی نہیں ہے. اور یہاں ویڈیو ہے، کفری عقیدہ ہے. اس انداز میں ہمیں فتویٰ چاہیے کہ میری استانی گئی، اور استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے تو میری ماں گئی. مرزا تیری ماں گئی، تیری چاچی گئی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح ہوتا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی آپ کی چاچی کے ساتھ جو کیا وہ ہمیں فتویٰ چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. کیسے ذلیل ہو رہا ہے، اپنے فتوے سے اس کی چاچی گئی
اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو اس کے استاد ہیں، اس کی استانی گئی اور ساری زندگی جو کرتے رہے وہ کیا ہوا؟ مرزا صاحب اسی انداز میں فتویٰ چاہیے۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اولیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹے واقع بیان کر کے مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مذاق ان پر آئے گا۔ من ضحک ضحک قول عربی میں کہ جو کسی پر ہنستا ہے اسی پر ہنسا جاتا ہے، کس طرح یہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کی ولی کا۔ اب اس کی چاچی گئی، نکاح ٹوٹ گیا، حسن زن سے کام نہیں چلے گا، ثبوت لاؤ، ورنہ تمہاری چاچی ساری زندگی کیا کرتی رہی، تمہارا چاچو ساری زندگی کیا کرتا رہا۔ تم توبہ کرو کہ ایسے کو تم استاد مانتے ہو جس کا عقیدہ کفریہ ہے، جو جنت کو نہیں مانتا ہمیشہ، تم خود کہتے ہو کہ کفری عقیدہ ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ مرزا جی تیری چاچی گئی، نکاح دوبارہ، ایمان دوبارہ، ہر چیز دوبارہ، جو ان کو مسلمان مان رہا ہے، استاد مان رہا ہے، اس کی بھی بیگم گئی، کیونکہ کافر کو اپنا استاد مان رہا ہے۔ جس نے اعلانیہ کفر کیا، جس کو یہ کفر مانتا ہے، پھر وہ اس کو استاد بھی مان رہا ہے، اس کی بھی گئی، وہ بھی اپنی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ مرزا صاحب اس پر اسی طرح فتویٰ چاہیے، جس طرح تو نے مذاق اڑایا اللہ کے ولی کا، اسی طرح اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ مرزا جی تیری چاچی گئی، اس پر وضاحت چاہیے۔